السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انسان ذرا سی بات پر مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ مایوسی کفر ہے۔ اسی تعلق سے آپ لوگوں سے ایک تفصیلی بات ہوگی۔ مایوسی دراصل انسان کی اس ذہنی اور روحانی کیفیت کا نام ہے جب وہ ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کے مسائل کا کوئی حل ممکن نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور مستقبل میں بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کی ہمت اور حوصلے کو پست کر دیتی ہے، اسے زندگی کے جد و جہد سے دستبردار ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ مایوسی صرف ایک ذاتی احساس نہیں بلکہ اس کے اثرات پورے معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں۔ جب افراد مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں قاصر ہو جاتے ہیں، جس سے معاشرہ مجموعی طور پر جمود اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت سے بدگمان کر دیتی ہے۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اللہ اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا یا وہ اس کی مشکلات کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے، اور یہی سوچ اس ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ معاشرتی سطح پر مایوسی انتشار، بے عملی اور اخلاقی گراوٹ کو جنم دیتی ہے۔ جب لوگ مستقبل سے نا امید ہو جاتے ہیں تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں جرائم اور خود غرضی کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور اجتماعی بھلائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مایوس معاشرہ کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے افراد میں آگے بڑھنے کی لگن اور امید کی شمعیں بجھ چکی ہوتی ہے۔ اسلام نے مایوسی کو بہت بڑا گناہ اور روحانی بیماری قرار دیا، کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیتی ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت امید، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے سے کھڑی ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی وابستہ ہے۔ مایوسی کا احساس دراصل شیطان کا ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے مایوس کر کے کمزور اور بے بس کر دیتا ہے۔ لہٰذا مایوسی کو سمجھنا اور اس کے خطرات سے آگاہ ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف ایک منفی جذبہ نہیں بلکہ ایک ایسا دلدل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم اس کے روحانی اور معاشرتی نقصان کو سمجھیں گے تب ہی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، لیکن ان آزمائشوں میں کامیابی صبر، شکر اور اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے، بارہا انسان کو مایوسی اور نا امیدی سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ یا کافر ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ کی رحمت سے کافر قوم کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا ایمان کا لازمی جز ہے اور اس سے مایوس ہونا کفر کے مترادف ہے۔ یہ آیت ایک گہرا پیغام دیتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، ایک مومن کا دل ہمیشہ اللہ کی مدد کی امید سے روشن رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سالہ سال اپنے بیٹی کی جدائی کا غم سہنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ ان کا یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائش کی لمبا سفر اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کر سکتی۔ مایوسی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنی امیدیں اسباب اور وسائل سے وابستہ کر لی ہیں، نہ کہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ جب انسان کی نظر
ظاہری حالت پر مرکوز ہو جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کی نظر اللہ کے لامحدود قدرت پر ہوتی ہے تو امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو بیان کرتا ہے۔ جب فرشتے انہیں بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں، جس پر فرشتے کہتے ہیں ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، بس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے۔ یہ مکالمہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ مایوس ہونا گویا اللہ کی قدرت کو محدود سمجھنا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد انسان کو پاک کرنا اور اس کے درجات بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کچھ خوف، بھوک، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، اس آیت میں آزمائشوں کے ذکر کے فوراً بعد صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی اور اجر ہے۔ قرآنی تعلیمات مومن کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھتی ہیں اور اسے مایوس کے اندھیروں میں بھٹکنے سے بچاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وسعت کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ انسان کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اور اس نے کائنات کی ہر شے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو امید کا سب سے بڑا پیغام دیتے ہوئے فرماتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسانوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ چاہے انسان کے گناہ آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ اسے معاف کرنے پر قادر ہے۔ مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی مغفرت کی کوئی حد نہیں، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، بس بندے کو پلٹ کر آنے کی دیر ہے۔ یہ پیغام انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر اصلاح اور پاکیزگی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ مایوسی انسان کو مزید گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، جبکہ امید اسے توبہ اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفت الرحمن اور رحیم کو کثرت سے بیان کیا ہے۔ ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، جو ہمیں ہر لمحہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں بلکہ اس کی صفت الرحمن کا فیض پوری کائنات کے لیے عام ہے۔ احساس کہ ہمارا پالنے والا اتنا مہربان ہے ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ جب انسان کو یقین ہوگا کہ اس کا رب اس سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو بھلا کیسے اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہے، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تاکید کے ساتھ 2 بار دہرایا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ مشکلات عارضی ہیں اور ان کے بعد آسانی کا دور ضرور آئے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم مشکل کے وقت گھبرانے کے بجائے آنے والے آسانی کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا وعدہ مومن کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، جو اسے سخت ترین حالات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مایوسی کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اللہ کی رحمت کی یہی وسیع تصویر ہمیں امید کا دامن تھامے رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے امید، حوصلے اور اللہ پر کامل یقین کا بہترین نمونہ ہیں۔
آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ پر توکل کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم دی۔ ایک مشہور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بس وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت کو امید رکھنا ہی ایمان کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مثبت سوچ اور امید کی تلقین فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی انسان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ امید صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے نہیں بلکہ اخروی نجات کے لیے بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے۔ طائف کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا فرمائی اور امید ظاہر کی کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی۔ غار ثور کا واقعہ توکل اللہ اور امید کی ایک لازوال مثال ہے۔ جب ہجرت کے وقت دشمن بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشویش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل سکون اور یقین کے ساتھ فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ صرف تسلی کے کلمات نہیں تھے بلکہ یہ اللہ کی ذات پر اس غیر متزلزل ایمان کا اظہار تھے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دنیاوی معاملات میں بھی اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ حدیث ہمیں عمل اور توکل کے درمیان توازن کا درس دیتی ہے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور پھر بہترین نتیجے کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ مایوسی عمل کی دشمن ہے، جبکہ امید اور توکل انسان کو محنت اور جذبے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے یقین دلاتے ہیں کہ اس کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی یعنی بیکار نہیں جائے گی۔ اسلام نے مایوسی کو کفر کے قریب کیوں قرار دیا؟ اس کے پیچھے گہری روحانی اور ایمانیاتی وجہ ہے۔ کفر کا لغوی معنی انکار کرنا یا چھپانا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی صفت الرحمن یعنی بے حد مہربان، القدیر یعنی ہر چیز پر قادر، اور الوہاب یعنی سب کچھ عطا کرنے والا پر اپنے شک کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سوچنا کہ میری مشکل حل نہیں ہو سکتی یا میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، بالواسطہ طور پر یہ کہنا اللہ کی قدرت اور رحمت محدود ہے اور اللہ کی صفات کو محدود سمجھنا ہی تو کفر کی ایک شکل ہے۔ مایوسی انسان کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقین کی ایک نشانی یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ الفتح آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ اللہ پر اچھا گمان رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، جبکہ برا گمان رکھنا نفاق اور کفر کی علامت ہے۔ ایک مایوس شخص غیر شعوری طور پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے یا اس کی دعاؤں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ منفی سوچ اسے اللہ سے دور لے جاتی ہے اور اس کی ایمان کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے کہ مایوسی شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ شیطان کا مقصد انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسانا اور اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کرنا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، اب تمہاری بخشش ممکن نہیں۔ یہ مایوسی اسے توبہ کے راستے سے روک دیتی ہے اور گناہوں کی دلدل میں مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس
امید انسان کو توبہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لہٰذا وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اس طرح امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ مایوسی کفر کا دروازہ کھولتی ہے۔ مایوسی تقدیر پر ایمان کو بھی متزلزل کر دیتی ہے۔ ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ ایک مایوس شخص مشکلات پر صبر کرنے کے بجائے شکوے اور شکایت کرنے لگتا ہے، جو تقدیر پر عدم اطمینان کی علامت ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ روحانی تعلق واضح کرتا ہے کہ مایوسی محض ایک منفی احساس نہیں، بلکہ ایمان کے بنیادی ستونوں پر ایک حملہ ہے، اور اسی لیے اسلام نے اسے اتنی سختی سے منع کیا ہے۔ امید کی طاقت صرف ایک نظریاتی تصور نہیں، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی پر گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ ایک طالب علم جو امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، اگر وہ مایوس ہو کر پڑھائی چھوڑ دے تو اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ امید کا دامن تھام کر اپنی غلطیوں سے سیکھے اور پہلے سے زیادہ محنت کرے تو اگلی بار کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ امید ہی ہے جو اسے دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت دیتی ہے اور اسے اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے میں مدد کرتی ہے۔ امید اسے بتاتی ہے کہ ایک ناکامی زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ کامیابی کے سفر کا ایک حصہ ہے۔ کاروبار میں نقصان کا سامنا کرنے والا ایک تاجر اگر مایوس ہو جائے تو وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھے گا۔ اس کی مایوسی اسے مزید غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرے گی اور وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اللہ پر توکل کرے اور امید رکھے کہ یہ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا تو وہ نئے حوصلے کے ساتھ اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرے گا، نقصان کی وجوہات تلاش کرے گا، نئے مواقع ڈھونڈے گا اور صبر استقامت کے ساتھ دوبارہ محنت شروع کر دے گا۔ امید اسے وہ ذہنی قوت فراہم کرتی ہے جو بحران سے نکلنے اور کاروبار کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے۔ صحت کے مسائل میں گھرا ہوا مریض کے لیے امید کسی دوا سے کم نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اور طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ مثبت سوچ اور جلد صحت یاب ہونے کی امید مریض کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور علاج کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ اگر ایک مریض مایوس ہو کر یہ سوچ لے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کا جسم اور دماغ دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ سے شفا کی امید رکھے اور اسے یقین کے ساتھ علاج کروائے کہ اللہ اسے صحت عطا فرمائے گا تو اس کا یہ مثبت رویہ اس کی بیماری پر قابو پانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ امید اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی تعلقات میں بھی امید کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر رشتوں میں کوئی غلط فہمی یا تنازع پیدا ہو جائے اور فریقین مایوس ہو کر بات چیت کا دروازہ بند کر دے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اگر ان کے دل میں امید ہو کہ معاملات سلجھ سکتے ہیں اور تعلقات دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں تو معافی درگزر اور مفاہمت کی کوشش کریں گے۔ یہ امید ہی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے اور خاندان اور معاشرے میں محبت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ ان تمام مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امید انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ اسلام میں امید کا تصور توکل اللہ یعنی اللہ پر کامل بھروسے کے بغیر ادھورا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور محنت کرنا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش اور تدبیر کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کی سپرد کر دے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ یقین ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ امید کی سب سے مضبوط بنیاد ہے جب انسان کا بھروسہ اپنی صلاحیتوں اور وسائل کے بجائے اللہ کے لامحدود قدرت پر ہوتی ہے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا سہارا کائنات کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ توکل انسان کو نتائج کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب ایک شخص محنت کرتا ہے تو اسے ناکامی کا ڈر بھی ستاتا ہے اور یہی ڈر اکثر مایوسی کو جنم دیتا ہے، لیکن جب وہ توکل کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے
اور اس کا کام صرف خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنا ہے، یہ سوچ اسے ذہنی سکون عطا کرتی ہے اور وہ اپنی تمام تر توجہ اپنے کام پر مرکوز کر پاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ الہی صفات مومن کے دل سے ہر قسم کے خوف اور مایوسی کو نکال دیتی ہے۔ توکل ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری اسباب سب کچھ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی کام بنا سکتا ہے اور چاہے تو تمام اسباب کی موجودگی کے باوجود کام کو روک سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں مادی چیزوں کی پرستش سے بچاتا ہے اور ہماری امید کو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے وابستہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کے پاس کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، لیکن ان کا توکل اللہ پر تھا اور اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب توکل کامل ہو تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ امید اور توکل لازم اور ملزوم ہے۔ امید وہ منزل ہے جس کی طرف ہم سفر کرنا چاہتے ہیں، اور توکل وہ سواری ہے جو ہمیں اس منزل تک پہنچاتی ہے۔ بغیر توکل کے امید ایک کھوکھلا خواب ہے جو حالات کے ایک جھٹکے سے بکھر سکتا ہے، لیکن جب امید کی جڑیں توکل کی زمین میں گہری ہوں تو وہ ایک مضبوط درخت کی طرح بن جاتی ہے جسے آزمائشوں کی کوئی آندھی گرا نہیں سکتی۔ لہذا ایک سچے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی امید اور توکل کے اصولوں پر گزارے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی رحمت پر کامل یقین رکھے۔ مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے جس پر قابو پانا ممکن نہیں، بشرطے کہ انسان اس کے لیے شعوری کوشش کرے۔ اسلام نے ہمیں اس روحانی بیماری سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کے لیے کئی عملی طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین قدم دعا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جب بھی دل میں مایوسی کے خیالات آئیں، فوراً وضو کر کے نماز پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنے دل کا حال بیان کریں، اللہ سے مدد مانگے اور اس کی رحمت کا واسطہ دیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ مایوسی کے اندھیروں کو چھانٹنے کی سب سے بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسرا عملی طریقہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معنی پر غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن امید کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم انبیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں تو کہ کس طرح انہوں نے سخت ترین حالات میں صبر کیا اور اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، تو ہمارے دل میں بھی امید پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت پر مبنی آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور نا امیدی ختم ہوتی ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا مایوسی کے خلاف ایک مؤثر روحانی ڈھال ہے۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو دینا اپنی عادت بنا لیں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے پر دیں، اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ تیسرا اہم قدم مثبت اور شکر گزار رویہ اپنانا ہے۔ مایوسی اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ان کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہمیں روزانہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں مثلا صحت، خاندان، رزق اور ایمان کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری ہماری سوچ کو منفی سے مثبت کی طرف موڑ دیتی ہے اور ہمیں ایک احساس دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیوں سے کہیں زیادہ آسانیاں اور نعمتیں موجود ہیں۔ آخر میں اچھے اور پرامید لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مایوسی اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی صحبت ہمیں بھی مایوس کر دیتی ہے، جبکہ پر امید اور اللہ پر یقین رکھنے والے دوست ہمیں حوصلہ دیتے ہیں۔ اپنی پریشانیاں قابل اعتماد دوستوں یا بزرگوں سے بیان کریں اور ان سے مشورہ لیں۔ دوسروں کی امید کرنا اور ان کے کام آنا بھی مایوسی دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب ہم دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں تو ہمیں اپنے مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں اور ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ان عملی قدم پر ہم عمل کر کے ہم مایوسی کی کیفیت پر قابو پا سکتے ہیں اور ایک پر امید زندگی گزار سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں مایوسی کو کفر کے برابر اس لیے قرار دیا گیا ہے
کیونکہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کے وعدوں پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ مایوسی انسان کے ایمان کی جڑیں کاٹ دیتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے، جو کہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیمات ہمیں ہر قدم پر یہ سکھاتی ہیں کہ ایک مومن کی زندگی امید، یقین اور توکل پر عبارت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یقین ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، امید و روشنی ہے جو زندگی کے تاریک ترین راستوں کو بھی منور کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں ناکامیابیوں کے بعد دوبارہ اٹھنے، مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور گناہوں کے بعد توبہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ امید کے بغیر زندگی ایک بے معنی بوجھ بن جاتی ہے، جبکہ امید اسے ایک بامقصد اور خوبصورت سفر میں بدل دیتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنانا چاہیے، جنہوں نے ناقابل تصور آزمائشوں کے باوجود امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور اللہ پر اپنے یقین کو بنائے رکھا، اور ان کی زندگیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ امید اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج جب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر بے شمار چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ امید کے پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو مایوسی کے زہر سے پاک کریں اور انہیں اللہ کی رحمت کی امید سے بھر لیں۔ یاد رکھیں، رات کتنی ہی لمبی اور تاریکی کیوں نہ ہو، صبح کی روشنی کو طلوع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اپنی دعاؤں میں ثابت قدم رہیں اور اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ بس آئیے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی سے مایوسی کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ اس کی چادر بہت بڑی ہے، اس چادر میں ہم پناہ لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تفصیل والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری محنت کو کامیاب فرمائے اور ہمیں مایوسی سے بچائے۔ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔